بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین مانے ابھی تازی دل میں نے ڈاکٹر کو گالیاں نکالی ہیں 3-4 کہ پھر مجھے اسی کام میں پھنسا دیا جس سے میں نے بڑی مشکل جان چھڑائی تھی، اور بڑی مشکل سے میں بھولا تھا اس ویڈیو بنانے کو، اور باقی چیزیں جتنی بھی انٹریکشن تھی یوٹیوب کے ساتھ یا جو بھی یوٹیوب پہ ویورشپ تھی ان سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی، تب بھی بڑے میسج آئے تھے، اور اب پھر دوبارہ اسی چیزوں میں ڈاکٹر صاحب نے ڈال دیا ہے مجھے۔ کل بھی میرے مائنڈ میں ایک بات تھی، وہ میں نے کرنی تھی لیکن نہیں کر سکا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی بسیں یا پرانے ٹرک جو ہوتے ہیں نا، ان کو جب نیا پینٹ کرواتے ہیں تو ان کے پیچھے ٹائر کے اوپر جو مڈ گارڈ لگا ہوتا ہے نا بڑا سارا پلاسٹک کا، اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں کہ وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ اب وہ چیز پتہ نہیں مجھے کل سے کیوں یاد آ رہی ہے، یہ ڈاکٹر نے مجھے پھر اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ فکرہ بالکل مجھے خود پہ فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اگر انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 198 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی لیول دکھایا آپ کو 1,12,524 کا، جدھر انڈیکس نے 439 پوائنٹ تقریباً گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر آج کا لو لیول دیکھیں تو وہ 1,11,513 کا تھا، جدھر انڈیکس نے 572 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 1,11,743 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 341 پوائنٹ لوز کیے۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 295 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جبکہ مجھے اتنے والیوم کی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک چیز جو مجھے یاد آئی آج ڈے ٹائم میں، وہ یہ تھی کہ ہماری پینک ہونے کی یا ہماری جلد بازی کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ انڈیکس کہہ لیں یا مارکیٹ کہہ لیں، جو لوگ 100 انڈیکس میں کام کرتے ہیں وہ ویسے بادی نظر میں کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مارکیٹ آج ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ وہ بات کرتے ہیں کیسی 100 انڈیکس کی۔ تو آپ انڈیکس کہہ لیں یا مارکیٹ کہہ لیں، ہم مارکیٹ کو دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہیں یا اتنی تنگ نظری سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ڈے ٹریڈر ہیں کہ سوئنگ ٹریڈر کرنے والے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ چیزوں کو خریدتے ہیں ڈے ٹریڈنگ کے لیے، بعد میں جب وہی چیز ڈے ٹریڈ کے لیے بائی کی ہوئی ہمیں اوپر کی لیول دکھاتی ہے تو ہماری لالچ بڑھتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ تو 3 4 5 6 روپے بچ رہے ہیں، 10 روپے بچ رہے ہیں، نہیں اب یہ اوپر کی موو دے گا، ہم تب جا کے اس میں سے نکلیں گے۔ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ گروپ میں ٹھٹھا سیمنٹ کی کال دی تھی کہ اس کو 195 تک بائی کر سکتے ہیں، 195 اس کا اچھا ریٹ ہے، 195 196 سے لے کے 190 185 176 تک اس کی بڑی زبردست سی بائنگ ہے۔ 176 چلے بڑی کریٹیکل سی ایک سپورٹ بن جاتی ہے، وہاں سے بہت جلدی باؤنس بیک کرتا ہے ہمارا ٹھٹھا سیمنٹ۔ 195 کی بولی تھی میرے خیال سے فرائیڈے والے دن بولا تھا کہ 195 اس کا اچھا ریٹ ہے، لے لیں، 227 تک کا ٹارگٹ بھی آپ کو دیا تھا۔ آج ایک بھائی نے اس کو بائی کیا 195-96 میں، اس کے بعد جب وہ 200 کے قریب تھا، 200 ٹچ کیا، 200 کے قریب موو کر رہا تھا تو میری ان سے بات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے گروپ میں بھی لیول لگا دیے کہ اس لیولز پہ آپ جن کو جلدی پروفٹ بک کرنا ہے وہ 200 201 203 پہ پروفٹ بک کر سکتے ہیں، جنہوں نے آگے چل کے لانگ ٹرم دیکھنی ہے وہ 221 227 کا ٹارگٹ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ اب پھر بعد میں میری ان بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے لاسٹ ٹائم تک ٹھٹھا کو سیل نہیں کیا تھا، کیونکہ چھوٹے ٹارگٹ کے بعد میں نے 205 سے 208 کے آگے کے لیول بتائے تھے، انہوں نے 205 پہ لگایا بعد میں، لیکن دوبارہ ٹھٹھا سیمنٹ 205 پہ نہیں گیا۔ اب دیکھیں ہمارا مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں، آپ نے ٹھٹھا سیمنٹ کو بائی کیا 196 میں، 196 میں بائی کر کے 202 میں 200 میں 203 میں بھی آپ اس کو سیل کریں تو آپ کو انٹرا ڈے میں تقریباً 6 7 8 روپے بچتے ہیں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ ڈے ٹریڈر دیکھیں، ڈے ٹریڈر کا مطلب ہے کہ آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، ایک سٹاک دیکھا، اس کی موومنٹ دیکھی، فٹافٹ اس میں گھس گئے، 2 روپے 3 روپے 4 روپے کی موو لی اور اس میں سے نکل گئے۔ پھر کوئی اور سٹاک دیکھا، اس کے لیول دیکھے، وہ آپ کو نیچے مل رہا ہے یا وہ رینج باؤنڈ پرفارم کر رہا ہے، اوپر نیچے 5 روپے 2 روپے کا گیپ دے رہا ہے۔ ڈے ٹریڈر کا کام ہے کہ وہ جو موو ہے 2 روپے کی 4 روپے کی 5 روپے کی وہ پکڑ لینی۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ کو 10 روپے کی موو دے دے انٹرا ڈے میں، وہ تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاٹری لگ گئی آپ کی، لیکن 2 4 روپے کر کے آپ نکلتے جاتے ہیں تو وہ ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو بائی کرتے ہیں ڈے ٹریڈ کے لیے کہ ہم ڈے ٹریڈر ہیں، ہم نے آج اس میں سے اتنے پیسے کمانے ہیں، جس کی مثال یہ ٹھٹھا سیمنٹ 196 میں پکڑا، پھر 202 پہ 200 پہ نکل جانا چاہیے اس چیز میں سے،
اور کوئی بعد میں کوئی اور سکرپٹ دیکھ لیں، کوئی اور چیز دیکھ لیں، کوئی نیا سٹاک دیکھیں، اس میں 3-4 روپے کی موو پکڑے، تو یہ ہوگی آپ کی ڈے ٹریڈنگ۔ اب ان بھائی صاحب نے 196 پہ پکڑا، چلیں کلوزنگ اس کی آج اچھی آئی، ان کی بائی سے تھوڑا اوپر ہی کلوز ہوا ہوگا ٹھٹھا سیمنٹ، لیکن آپ سب دیکھیں کہ آپ ڈے ٹریڈر ہو کہ آپ سوئنگ ٹریڈ کرنے والے ہو یا انویسٹر ہو، اس حساب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ تیار کریں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر آپ مارکیٹ میں اترا کریں۔ ہم چیزوں کو پکڑتے ڈے ٹریڈ کے لیے ہیں، لالچ میں ان کو بیچتے کوئی نہیں، بعد میں وہ سوئنگ ٹریڈ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہم اس پہ سٹاپ لاس لگانے کے حق میں نہیں ہوتے، اس لیے وہی سوئنگ ٹریڈ ہمارے گلے پڑتی ہے اور ہم پھر انویسٹر بن جاتے ہیں۔ آپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کام ہوا والیوم کو لے کے وہ بینک آف پنجاب میں ہوا، آج اس کی اناؤنسمنٹ بھی تھی، اس نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا، میرے خیال سے 1 روپیہ 80 پیسے یا 1 روپیہ 83 پیسے ایسے کچھ اس نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا۔ 184 ملین کے والیوم اس میں ٹریڈ ہوئے، اس کے بعد پاور نے بھی اچھی موو دی، اچھا پروفٹ گین کرنے کا موقع دیا، 38 ملین کے والیوم اس میں ٹریڈ ہوئے، اس کے بعد WTL، ہاسکول، KEL، SSGC، سٹی فارما، ہپکو، سینرجی، پریما میں بھی آج والیوم وائز اچھا کام ہوا۔ ہپکو کو دیکھ کے ڈے ٹائم میں یہ بات مجھے یاد تھی، ابھی بھول گیا تھا، لیکن اس کو ٹاپ والیوم میں دیکھ کے وہ بات پھر مجھے یاد آ گئی کہ ہپکو کا آپ کو ٹارگٹ دیے تھے، اس کی جو بائنگ لیول دیے تھے وہ 128 سے 126 تک کے دیے تھے آپ کو، اس میں اس نے آپ کو بائی کرنے کا موقع بھی دیا اور آج سیل کرنے کا موقع بھی دیا 133 سے اوپر کا۔ دیکھیں 133 جب اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو 133 کی اچھی سپورٹ تھی ہپکو کے پاس، اس کے بعد 126، اس کے بعد 118، تو اب چونکہ ہپکو اوپر کی طرف جا رہا ہے تو وہی جو اس کی سپورٹ تھی 133 والی، اسی کو آپ جو ہے ریزسٹنس مان کے چلیں، اور آج بھی اس نے ریزسٹنس وہیں سے لی۔ اس کے جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ 139، 143، 153 اور آگے کے لیول ہو سکتے ہیں۔ PSO کی مثال دے کے گروپ میں بات کی تھی بائنگ کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں پہلے PSO کو اس دن جب ریزلٹ اچھا آیا تھا تو اس نے تھوڑا سا نیچے کی موو پکڑی، تو میں نے گروپ میں بولا تھا کہ اس کو 340 سے لینا شروع کریں تھوڑا تھوڑا سا۔ تو تھوڑا تھوڑا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جتنی بھی آپ کے پاس کیش ہے جب بھی آپ بائنگ کریں تو ون ٹائم کبھی بھی بائی نہ کیا کریں، اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ دوبارہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ گجنی ہے، اس کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، وہ جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اس لیے بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیز تازی رہے۔ جیسے وہ سبزی والا چھٹا مارتا ہے نا سبزی کے اوپر کہ ویکدی نہیں ہوش تے پھڑ، اس لیے آپ کو بھی چھٹا کروانا پڑتا ہے پانی کا کہ بائی نہیں کرنا، کم از کم ہوش کر کے بیٹھے تو صحیح مارکیٹ کے سامنے۔ تھوڑا تھوڑا بائی کرنے کا اس لیے بولا جاتا ہے کہ کیش آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتی ہے اور سٹاک جو پڑے ہیں مارکیٹ میں وہ تو لمیٹڈ نہیں ہے، وہ تو ان لمیٹڈ سے ہیں اگر آپ کا پورٹ فولیو اور آپ کی کیش دیکھے تو، ورنہ تو فری فلوٹ ایک حد تک ہی ہوتا ہے کسی بھی سٹاک کا۔ تو 3-4 ٹائم میں بائی کرنے کا اس لیے بولتا ہوں کہ 340 پہ بھی اس کو پکڑا جا سکتا تھا، اس کے بعد 330 پہ بھی، 325 تک بھی نیچے گیا آج، وہاں پہ بھی اس کی بائی ہو سکتی ہے۔ آج اس کی جو سپورٹ تھی وہ 320 کے قریب تھی، وہاں پہ بھی بائی ہو سکتے ہیں۔ جن بھائیوں نے 100 سٹاک پکڑنے ہوتے ہیں، میں گروپ میں بھی آج میں نے بات کی کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، آپ 5-5 سٹاک پکڑیں، 10-10 سٹاک پکڑیں۔ جو زیادہ سٹاک پکڑتے ہیں، جس نے 2000 کی بائنگ کرنی ہے، یہ دیکھیں یہ تھوک کی یا پرچون کی مارکیٹ نہیں ہے، جس نے یہاں پہ تھوک میں بائی کرنا ہے، اگر تو PSO کا ریٹ چل رہا ہے 328 روپے، جس نے 2000 سٹاک بائی کرنے ہیں، شیئر بائی کرنے ہیں، اس کی بھی پرائز 328 روپے لگنی ہے، جس نے ایک شیئر بائی کرنا ہے اس کی پرائز بھی 328 لگنی ہے۔ یا تو ایسا ہو کہ 2000 بائی کرنے ہیں تو ہمیں ریٹ ملے 325 اور ایک شیئر بائی کرنا ہے تو ہمیں ریٹ ملے 328، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ بلک میں بائنگ کر لے۔ ادروائز میں نے دیکھا ہے، خود آبزرو کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اب آپ جہاں پہ انٹری لیتے ہو اس سے نیچے آپ کو مل ہی جاتی ہے، آج نہیں ملے گی، کل ملے گی، کل نہیں ملے گی، پرسوں ملے گی، اگر وہ نہیں ملے گا تو کوئی اور بائی کر لیں گے کہ لازم ہماری اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے PSO کے ساتھ، ہم نے اسی کو بائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو 5-5 10-10 بائی کرنے میں شرم آتی ہے تو یہ دیکھ لیں، انسائیڈر دیکھ لیں ٹرانزیکشن ماری کی، یہ دوسری انسائیڈ ٹرانزیکشن نہیں ہے وہ چدر بدر والی، یہ دوسری انسائیڈر کہہ رہا ہوں ٹرانزیکشن جو کمپنیاں خود کرتی ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ ماری والے خود اپنے شیئر 10-10 کر کے خرید رہے ہیں یا بائی کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں۔ اوپر دیکھیں اس نے یہ محمد راشد صاحب جو ہیں
انہوں نے صرف سیل کیے ہیں 10. نمبر آف شیئرز کتنے ہیں؟ 10. تو آپ کو کیوں 5 10 لیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ پی ایس او اچھا سٹاک ہے، ڈیویڈنڈ بھی دیتا ہے، اس ٹائم اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا اس دفعہ اناؤنسمنٹ میں. ارننگ پر شیئر بھی اس کی اچھی آئی ہے، اگر اس میں سے 5-10 روپے دے دیتے تو میرا خیال سے کوئی مذائقہ نہیں تھا، پر چول ہی وڈی ہے انہوں نے. آج کے فی پی لیپی کی بات کریں تو فی پی لیپی آ چکا ہے آج کا، اور فی پی لیپی کو دیکھ کے تو میرا تو ہاسا ہی نکل گیا. بینکس کی آج بائنگ ہے 1.43 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 0.33 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 1.88 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 1.21 ملین، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے $1 ملین کی. آج دیکھا جائے تو انڈیویجولز تھوڑا سا مارکیٹ سے دور رہا. آج ان کی اگر گراس بائنگ دیکھیں تو 66 ملین کی ہے، گراس سیلنگ 67 ملین کی. لاسٹ سیشن کی بات کریں تو لاسٹ سیشن میں انڈیویجول کی جو بائنگ سیلنگ تھی وہ تقریباً 85 ملین کے آگے پیچھے تھی، اور اس سے پہلے جب انڈیویجول انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کی بائنگ سیلنگ کرتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انڈیویجول نے بائنگ سیلنگ نہیں کی، اور کیا بھی تو نیٹ میں صرف سیلنگ کی. اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 1.24 ملین کی، میوچل فنڈ کی پروفٹ ٹیکنگ 2.17 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.06 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.29 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.20 ملین ڈالر کی. دیکھا جائے تو بائر آپ کے 1 2 3 4 5 بائر ہیں، اور سیلر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا میوچل فنڈ، اس کے بعد فورن کارپوریٹس، انڈیویجولز اور اینڈ پہ بروکر. تو ایک ایوریج فی پی لیپی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چینج آف پاورز ہو رہا ہے. اگر ایک ادارہ بیچتا ہے تو دوسرا بائی کرنے پہ آ جاتا ہے. اگر ایسا بھی نہ ہو تو آپ انڈیکس کی واٹ لگی ہوئی دیکھ سکیں گے. لیکن بادیوں نظر میں میرے خیال سے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. ویسے بھی انڈیکس کافی دیر سے رینج باؤنڈ اور کریکشن فیز میں کہہ لیں یا ڈرانے والے فیز میں رہ چکا ہے، تو اس سے آگے اس کی اپ سائڈ موو ہی بنتی ہے. آگے دیکھیں اللہ جو بہتر کرے. میزان بینک کی بات کریں تو اس کے ٹیکنیکلز اور فنڈامنٹل لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر پھر وہ بول کے بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو ایسا کرتا ہوں کہ ایس سی 100 انڈیکس کے بھی جو تھوڑے سے لیول ہیں وہ بنا کے رکھے ہیں ساتھ میں ایم ای بی ایل کے. تو ایسا کرتا ہوں کہ ان کے جو لیولز ہیں وہ یا تو اینڈ پہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا یا نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ساتھ میں گروپ میں بھی لگا دوں گا. بھائیوں کی آسانی کے لیے آپ کو آسانی لگے تو نیچے سے دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن میں، یا پھر گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. موٹی موٹی اگر بات کریں ایم ای بی ایل کی تو اچھا سٹاک ہے، فنڈامنٹل سٹرونگ سٹاک ہے، ڈیویڈنڈ دیتا ہے. اس کی آپ اکومولیشن کر سکتے ہیں 234-36 سے لے کے 210-212 تک. اس کے بعد لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی گروپ بنانے کے حوالے سے، تو کسی بھائی نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ گروپ کی فیس جو ہے وہ جائز ہی رکھیے گا. تو انشاءاللہ اگر گروپ کی فیس رکھیں گے تو بہت ہی مناسب رکھیں گے، تاکہ جو ہمارے چھوٹے ٹریڈر بھائی ہیں وہ بھی گروپ میں رہ سکیں اور وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.